بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے۔ جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جا رہے تھے، تیاری کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا ایک بہت ہی شاندار خیمہ نبس ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء آئے، وہ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب پہنچ کر کچھ کہا اور رخصت ہو گئے۔ پھر حکم و میر و منشی پہنچے، کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں آئیں، وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس چلے گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہیں اس کے خیمے میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے، اگر جنگ کے ذریعے تیری موت مل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو چلایا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء و طلباء کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر و آخرت میں گوشہ نشی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ پاک ہم کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔